ایسی کہانی جو دلچسپ ہونے کے ساتھ سبق آموز بھی ہے۔ آخر تک سنیں کیونکہ آخر آپ کے سوچ سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ ایک بڑے اور وسیع سلطنت کا بادشاہ اپنی طاقت، دولت اور اختیار کے نشے میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اسے اپنی حکمرانی میں کسی کمی کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بلند و بالا محلات، چمکتے ہوئے خزانے اور وفادار سپاہیوں کی قطاریں اسے یہ یقین دلاتی تھیں کہ وہ دنیا کا سب سے کامیاب اور طاقتور حکمران ہے۔ دربار میں ہر روز چالاک درباری اس کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے۔ درباری اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے ہر فیصلے کو درست قرار دیتے، چاہے وہ فیصلہ کتنا ہی غیر دانشمندانہ کیوں نہ ہو۔ اس مسلسل خوشامد نے بادشاہ کے دل میں غرور کو اور بھی بڑھا دیا تھا، یہاں تک کہ وہ خود کو غلطی سے پاک اور شفاف سمجھنے لگا تھا۔ مگر اسی دربار میں ایک ایسا وزیر بھی موجود تھا جو باقی سب سے مختلف تھا۔ وہ نہ تو خوشامد کرتا تھا اور نہ ہی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے سچ کو چھپاتا تھا۔ اس کی پہچان اس کی عقل، مثبت شعور اور سچائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک حکمران کی اصل طاقت اس کی فوج یا خزانے میں نہیں، بلکہ اس کے فیصلوں کی درستگی اور اس کے دل کی عاجزی میں ہوتی ہے۔ وہ اکثر موقع ملنے پر بادشاہ کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر بادشاہ اس کی باتوں کو سن تو لیتا، لیکن دل سے قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک دن دربار میں بادشاہ نے بڑے فخر سے اعلان کیا کہ وہ اپنی سلطنت کو دنیا کی سب سے عظیم سلطنت بنانا چاہتا ہے، ایسی سلطنت جس کا نام ہمیشہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی درباریوں نے حسب عادت اس کی تائید شروع کر دی۔ کسی نے مزید فتوحات کا مشورہ دیا، کسی نے خزانے بڑھانے کی بات کی، اور کچھ نے شاندار عمارتیں بنانے کی تعریف کی۔ ہر طرف صرف وہی باتیں ہو رہی تھیں جو بادشاہ سننا چاہتا تھا، لیکن وزیر خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ راستہ بادشاہ کو حقیقی عظمت تک نہیں لے جائے گا۔ جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے فوراً سوال کیا کہ وہ خاموش کیوں ہے۔ دربار کی نظریں اب وزیر پر جم چکی تھیں۔ وزیر نے احترام سے اجازت مانگی اور نہایت تحمل سے اپنی بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ عظمت کا تعلق صرف طاقت، دولت یا فتوحات سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اصل دارومدار عوام کی خوشحالی، انصاف کے قیام اور حکمران کے کردار پر ہوتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ایک ایسا بادشاہ جو اپنے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لے، وہی در حقیقت تاریخ میں زندہ رہتا ہے، ورنہ طاقت اور دولت تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کچھ درباریوں کے چہرے پر ناگواری تھی، کیونکہ وزیر کی باتیں ان کی خوشامد کے برعکس تھیں۔ بادشاہ بھی حیران تھا، کیونکہ اس نے شاید پہلی بار کسی کو اس کے سامنے اس طرح سچ بولتے سنا تھا۔ اگرچہ اس لمحے بادشاہ نے کوئی واضح ردعمل ظاہر نہیں کیا، مگر وزیر کی بات اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اثر کر گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہلچل سی پیدا ہوئی، جیسے کسی نے اس کے غرور کے پردے میں ایک دراڑ ڈال دی ہو۔ وہ بظاہر اپنے معمولات میں مصروف رہا، مگر اندر ہی اندر وہ اس بات پر غور کرنے لگا کہ کیا واقعی عظمت کا راستہ وہی ہے جو وہ اب تک سمجھتا آیا تھا، یا پھر اس کے وزیر کی باتوں میں کوئی گہری سچائی پوشیدہ ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے بادشاہ کی سوچ میں ایک تبدیلی کا آغاز ہوا، ایک ایسی تبدیلی جو آگے چل کر نہ صرف اس کی زندگی بلکہ پوری سلطنت کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ بادشاہ کے دل میں وزیر کی باتیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ وہ بظاہر اپنے شاہی فرائض انجام دے رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ جب بھی دربار میں بیٹھتا اور درباریوں کی تعریفیں سنتا تو اسے وہ سب کچھ پہلے جیسا خوش کن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسے یوں لگتا جیسے ان الفاظ کے پیچھے کوئی سچائی نہیں، بلکہ صرف خوشامد ہے۔ کئی راتیں ایسی گزریں جب بادشاہ کو نیند نہ آئی۔ وہ اپنے محل کی کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا شہر دیکھتا اور سوچتا رہتا کہ کیا واقعی اس کی سلطنت ویسی ہی خوشحال ہے جیسا اسے بتایا جاتا ہے؟ کیا اس کے عوام واقعی مطمئن ہیں، یا اس سے کچھ چھپایا جا رہا ہے؟ آخر ایک رات اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حقیقت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس نے اپنے عقل مند وزیر کو بلایا اور کہا، میں اپنی سلطنت کا حال جاننا چاہتا ہوں، مگر اس طرح نہیں کہ لوگ مجھے پہچان لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک عام آدمی کی طرح لوگوں کے درمیان جاؤں۔ وزیر نے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی وہ قدم ہے جو بادشاہ کو حقیقت سے روشناس کرائے گا۔ دونوں نے سادہ لباس پہنا، اپنے شاہی لباس اور نشانیاں چھوڑ دیں، اور رات کی تاریکی میں محل سے نکل پڑے۔ جیسے ہی وہ محل کی چمکتی ہوئی روشنیوں سے باہر آئے، ایک مختلف دنیا ان کے سامنے تھی۔
وہ گلیاں جو دن کے وقت مصروف اور روشن دکھائی دیتی تھیں، رات میں خاموش اور اداس نظر آ رہی تھیں۔ کچھ جگہوں پر چراغ جل رہے تھے، مگر کئی گھروں میں اندھیرا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے شہر کے مختلف حصوں میں گئے۔ ایک جگہ انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو اپنے چھوٹے سے کچے گھر کے باہر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتی اور جیسے کسی مدد کی امید کر رہی ہو۔ بادشاہ نے وزیر سے سرگوشی میں پوچھا، یہ عورت اس حالت میں کیوں ہے؟ وزیر نے جواب دیا، یہ سوال آپ کو خود اس سے پوچھنا چاہیے۔ بادشاہ اس کے قریب گیا اور ایک عام آدمی کی طرح اس سے بات کی۔ بوڑھی عورت نے بتایا کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اس کے بیٹے کام کی تلاش میں گئے ہیں، مگر انہیں روزگار نہیں ملتا اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سلطنت میں کوئی اس حال میں بھی ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک اور گلی میں پہنچے جہاں کچھ مزدور تھکے ہارے بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر دن بھر کی محنت کے آثار تھے۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح انہیں کم اجرت ملتی ہے اور کئی دنوں سے ان کے مسائل سننے والا کوئی نہیں۔ بادشاہ نے یہ سب سنا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرے دربار میں تو کبھی ان مسائل کا ذکر نہیں ہوتا۔ وزیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، جہاں پناہ سچ اکثر دربار تک پہنچنے سے پہلے ہی کہیں دب جاتا ہے۔ یہ الفاظ بادشاہ کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اسے احساس ہونے لگا کہ وہ اب تک ایک ایسے پردے کے پیچھے رہ رہا تھا جہاں صرف وہی دکھایا جاتا تھا جو خوش کن ہو، جبکہ حقیقت اس سے کہیں مختلف تھی۔ وہ دونوں رات بھر شہر میں گھومتے رہے۔ کہیں انہیں بیمار لوگ ملے جو علاج کے لیے ترس رہے تھے، کہیں بچے نظر آئے جو تعلیم سے محروم تھے، اور کہیں ایسے خاندان بھی تھے جو معمولی ضرورتوں کے لیے بھی جدوجہد کر رہے تھے۔ ہر منظر بادشاہ کے دل پر ایک نئی ضرب لگا رہا تھا۔ اس کا غرور آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا اور اس کی جگہ ایک احساس ذمہ داری جنم لے رہا تھا۔ رات کے آخری پہر جب وہ واپس محل کی طرف لوٹے تو بادشاہ وہ شخص نہیں رہا تھا جو چند گھنٹے پہلے نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فکر تھی، دل میں بوجھ تھا اور ذہن میں بے شمار سوالات تھے۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر وہ کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر شہر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں نے آج اپنی سلطنت کو پہلی بار دیکھا ہے۔ وزیر نے نرمی سے جواب دیا، اور یہی دیکھنا اصل حکمرانی کی ابتدا ہے۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا، اگر یہ سب سچ ہے تو میں اب تک ایک بہت بڑی غلطی میں تھا۔ وزیر نے کہا، غلطی کا احساس ہی اصلاح کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ یہ رات بادشاہ کی زندگی کا ایک اہم موڑ بن گئی۔ اس نے نہ صرف اپنے عوام کے دکھ دیکھے بلکہ اپنے آپ کو بھی پہچانا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ ایک حکمران کے لیے صرف تخت پر بیٹھنا کافی نہیں، بلکہ اسے زمین پر اتر کر لوگوں کے حالات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اسی احساس کے ساتھ وہ محل میں داخل ہوا، مگر اس بار اس کے دل میں ایک نیا عزم تھا، اپنی سلطنت کو واقعی ایک ایسی جگہ بنانے کا جہاں ہر شخص سکون اور عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اس رات کے بعد بادشاہ کی زندگی کا رخ یکسر بدل چکا تھا۔ صبح جب وہ دربار میں آیا تو اس کے چہرے پر وہی رعب اور شان تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی سنجیدگی اور فکر نمایاں تھی۔ درباری حسب معمول اس کی تعریفوں میں مصروف ہو گئے، مگر آج بادشاہ خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا۔ اب اسے ان الفاظ میں کھوکھلاپن محسوس ہونے لگا تھا۔ دربار ختم ہونے کے بعد اس نے فوراً اپنے عقل مند وزیروں کو بلایا۔ جب وزیر حاضر ہوا تو بادشاہ نے بغیر کسی تمہید کے کہا، جو کچھ ہم نے رات کو دیکھا وہ میں بھول نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے پوری سچائی بتاؤ، چاہے وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ وزیر نے سر جھکا کر کہا، جہاں پناہ اگر آپ واقعی سچ سننے کے لیے تیار ہیں تو پھر میں سب کچھ بیان کروں گا۔ چند دنوں میں وزیر نے پوری سلطنت کا جائزہ لے کر ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی۔ اس میں ہر اس مسئلے کا ذکر تھا جو عوام کو درپیش تھا، بدعنوانی، ناانصافی، بے روزگاری، کم اجرت اور وہ حکام جو اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہے تھے۔ یہ رپورٹ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں تھی، بلکہ ان گنت لوگوں کی خاموش چیخوں کا عکس تھی۔ جب بادشاہ نے یہ رپورٹ پڑھی تو اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگے۔
اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ہر سطر اس سے سوال کر رہی ہو کہ وہ اب تک کہاں تھا۔ اس کے دل میں غصہ بھی تھا ان لوگوں پر جنہوں نے عوام پر ظلم کیا، اور اپنے آپ پر بھی کہ وہ اتنے عرصے تک ان سب سے بے خبر رہا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ اب مزید خاموش نہیں رہا جائے گا۔ اگلے ہی دن دربار میں ایک غیر معمولی اعلان کیا گیا۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں حکم دیا کہ سلطنت کے تمام حکام کا احتساب کیا جائے گا۔ جو بھی بدعنوانی یا ناانصافی میں ملوث پایا گیا اسے فوراً عہدے سے ہٹا دیا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ لوگ جو کل تک خود کو محفوظ سمجھتے تھے آج خوفزدہ ہو گئے، مگر اس بار بادشاہ کے لہجے میں ایسی سختی اور سنجیدگی تھی کہ کوئی بھی اس کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ چند ہی ہفتوں میں سلطنت میں ایک بڑی تبدیلی نظر آنے لگی۔ کئی بدعنوان حکام کو برطرف کر دیا گیا، کچھ کو سزائیں دی گئیں، اور ان کی جگہ ایسے افراد کو مقرر کیا گیا جو دیانتدار اور قابل تھے۔ مگر بادشاہ نے صرف سزا دینے پر اکتفا نہیں کیا، اس نے اصلاحات کا ایک وسیع منصوبہ شروع کیا۔ اس نے حکم دیا کہ ہر شہر اور گاؤں میں عوام کی شکایات سننے کے لیے باقاعدہ مراکز قائم کیے جائیں، جہاں کوئی بھی شخص بلا خوف اپنی بات کہہ سکے۔ اس نے خزانے کے دروازے غریبوں کے لیے کھول دیے، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کے لیے وظیفے مقرر کیے گئے، مزدوروں کی اجرت میں اضافہ کیا گیا تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں۔ تعلیم اور علاج کے شعبوں پر بھی خاص توجہ دی گئی۔ اسکول قائم کیے گئے تاکہ بچے علم حاصل کر سکیں، اور شفاخانے بنائے گئے جہاں غریب لوگ مفت علاج کرا سکیں۔ شروع میں کچھ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب واقعی ہو رہا ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ شاید یہ سب عارضی ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہیں محسوس ہونے لگا کہ یہ تبدیلی حقیقی ہے۔ بازاروں میں رونق بڑھنے لگی، لوگوں کے چہروں پر امید نظر آنے لگی، اور دعائیں بادشاہ کے لیے بلند ہونے لگی۔ وہی لوگ جو کبھی مایوس تھے اب اپنے مستقبل کے بارے میں مثبت سوچنے لگے۔ ایک دن بادشاہ نے پھر بھیس بدل کر شہر کا دورہ کیا۔ اس بار منظر مختلف تھا۔ وہی گلیاں جو پہلے اداس تھیں اب کچھ روشن دکھائی دے رہی تھیں۔ لوگوں کے چہروں پر تھکن تو تھی، مگر اس کے ساتھ ایک اطمینان بھی تھا۔ بادشاہ نے ایک شخص کو اپنے بچوں کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوئی۔ اس نے وزیر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا یہ سب واقعی میرے فیصلوں کا نتیجہ ہے؟ وزیر نے مسکرا کر جواب دیا، جہاں پناہ جب نیت درست ہو اور فیصلے انصاف پر مبنی ہوں تو نتائج بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا، مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ حکمرانی صرف حکم دینے کا نام نہیں، بلکہ ہر اس انسان کی ذمہ داری اٹھانے کا نام ہے جو اس سلطنت میں رہتا ہے۔ وزیر نے کہا، اور جب حکمران یہ بات سمجھ جائے تو سلطنت خوب بخود سنورنے لگتی ہے۔ اس دن بادشاہ کو وہ سکون محسوس ہوا جس کی وہ برسوں سے تلاش میں تھا۔ یہ سکون نہ تو دولت میں تھا، نہ ہی طاقت میں، بلکہ اس احساس میں تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر رہا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد اب بدل چکا تھا۔ وہ صرف ایک طاقتور بادشاہ نہیں رہنا چاہتا تھا، بلکہ ایک ایسا حکمران بننا چاہتا تھا جسے اس کے عوام عزت اور محبت سے یاد کرے۔ اور یوں اصلاحات اور انصاف کا یہ سفر جاری رہا، جو نہ صرف سلطنت کو بدل رہا تھا بلکہ خود بادشاہ کے دل کو بھی ایک نئی روشنی سے بھر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کی سلطنت دن بدن سنورتی چلی گئی۔ انصاف کا نظام مضبوط ہو چکا تھا، عوام پہلے سے زیادہ مطمئن تھے، اور بادشاہ کا نام ایک منصف اور رحم دل حکمران کے طور پر دور دور تک پھیلنے لگا تھا۔ مگر زندگی ہمیشہ ایک ہی حال میں نہیں رہتی، اور ہر کامیابی کے بعد ایک نئی آزمائش ضرور آتی ہے۔ ایسی ہی ایک آزمائش اس وقت آئی جب پڑوسی سلطنت کے بادشاہ کی طرف سے ایک سخت پیغام موصول ہوا۔ اس پیغام میں چیلنج تھا، غرور تھا، اور جنگ کی دھمکی بھی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ یا تو موجودہ سرحدی علاقوں پر اس کا حق تسلیم کیا جائے یا پھر جنگ کے لیے تیار رہا جائے۔ یہ خبر سنتے ہی دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ کچھ درباریوں کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے اور انہوں نے فوراً جنگ کی حمایت شروع کر دی۔ وہ کہنے لگے، جہاں پناہ، یہ ہماری توہین ہے، ہمیں فوراً حملہ کر دینا چاہیے۔ کچھ نے کہا، یہ وقت ہے اپنی طاقت دکھانے کا۔ بادشاہ خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا۔ ماضی کا وہی غرور والا بادشاہ شاید فوراً تلوار اٹھا لیتا، مگر اب وہ بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے اندر پیدا ہونے والے جذبات کو قابو میں رکھا اور اپنی نظر اپنے عقل مند وزیر کی طرف اٹھائی۔ وزیر ہمیشہ کی طرح پرسکون کھڑا تھا، جیسے وہ پہلے ہی اس صورتحال کا اندازہ لگا چکا ہو۔
बादशाह ने इसे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? वजीर ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, जहां पना, जंग एक ऐसा रास्ता है जिस पर कदम रखने के बाद वापसी मुश्किल हो जाती है। इसमें सिर्फ सिपाही नहीं मरते, बल्कि मासूम लोग भी इसकी कीमत चुकाते हैं। अगर कोई और रास्ता हो तो पहले इसे आजमाना चाहिए। दरबार में कुछ लोगों ने इस बात पर नागवारी जाहिर की, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश कर दिया। इसके चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे। चंद लम्हों के बाद इसने फैसला सुना दिया, हम जंग नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास अमन का हर रास्ता आजमा लेने का मौका ना हो। ये सुनकर कुछ दरबारी हैरान रह गए, मगर बादशाह के लहजे में इतनी पुख्तगी थी कि कोई मुखालफत ना कर सका। बादशाह ने फौरन पड़ोसी सल्तनत के बादशाह को एक पैगाम भेजा। इस पैगाम में ना गुरूर था, ना कमजोरी, बल्कि वकार और दानाई थी। इसने लिखा कि वो अमन चाहता है और मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना चाहता है, क्योंकि जंग दोनों तरफ के लोगों के लिए नुकसानदेह होती है। कई दिनों तक कोई जवाब ना आया। दरबार में बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ लोग फिर से जंग की बातें करने लगे, मगर बादशाह अपने फैसले पर कायम रहा। अखरोर जवाब इब्तिदा में लहजा सख्त था, मगर चूंकि बादशाह ने तहम्मुल और हिकमत का मुजाहरा किया था, इसलिए बातचीत का दरवाजा खिल गया। दोनों तरफ से नुमाइंदे मिले, कई दिनों तक मुज़ाकरात होते रहे। कभी इख्तिलाफ बढ़ता, कभी उम्मीद की किरण नजर आती। ये एक मुश्किल मरहला था, जहां सब्र और अक्ल दोनों की जरूरत थी। बादशाह हर कदम पर अपने वजीर से मशवरा करता और जल्दबाजी से बचता रहा। आखिरकार वो दिन आ गया जब दोनों सल्तनतों के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया। सरहदी मसाइल को इंसाफ के साथ हल कर लिया गया और जंग का खतरा टल गया। जब ये खबर अवाम तक पहुंची तो खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने सिख का सांस लिया कि उनके घरों पर जंग के साए नहीं आएंगे। सिपाहियों को अपने खानदानों के पास रहने का मौका मिला और मासूम जानें बच गईं। इस कामयाबी के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, आज मैंने महसूस किया कि असल ताकत तलवार उठाने में नहीं, बल्कि इसे नियाम में रखने में है। वजीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पना, जो अपने गुस्से पर काबू पा ले वही सबसे बड़ा फातेह होता है। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर मैं पहले जैसा होता तो शायद आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। वजीर ने कहा, इंसान की असल अजमत इसी में है कि वो सीखता रहे और खुद को बेहतर बनाता रहे। इस वाकये के बाद बादशाह की सोच और भी पुख्ता हो गई। इसने अपने आप से अहद किया कि वो हमेशा इंसाफ, आजिजी और अक्ल को अपना रहनुमा बनाएगा। साल गुजरते गए और बादशाह की हुक्मरानी एक मिसाल बन गई। लोग इसे सिर्फ एक हुक्मरान के तौर पर नहीं, बल्कि एक रहनुमा के तौर पर देखने लगे जो उनके दुख सुख को समझता था। एक शाम बादशाह महल के बाग में बैठा सूरज को गुरूब होते देख रहा था। इसके साथ इसका वही वफादार वजीर मौजूद था। फिजा में एक सुकून था, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। बादशाह ने धीरे से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, मगर सबसे कीमती चीज जो मुझे मिली वो समझ है। वजीर ने सर झुकाकर कहा, और यही समझ इंसान को अजीम बनाती है। बादशाह ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मैं जानता हूं कि एक हुक्मरान की असल पहचान इसके तख्त से नहीं, बल्कि इसके फैसलों से होती है। वजीर ने जवाब दिया, और जब फैसले इंसाफ और इंसानियत पर मबनी हो तो वो हमेशा जिंदा रहते हैं। इस लम्हे बादशाह के दिल में मुकम्मल सुकून था। वो सुकून जिसकी वो बरसों से तलाश में था, अब इसे मिल चुका था। ना कोई बेचैनी, ना कोई गुरूर, सिर्फ एक इत्मीनान के इसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और यूं इस बादशाह और इसके अक्लमंद वजीर की कहानी एक ऐसी मिसाल बन गई जो आने वाली नस्लों को ये सिखाती रही कि ताकत वक्ती होती है, मगर इंसाफ, आजिजी और दानाई हमेशा कायम रहती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल खलील जबीर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आइंदा वीडियो में।